جو اللہ آسمان سے چھت پہ اتار سکتے تھے وہ اللہ نیچے زمین پہ نہیں اتار سکتے تھے؟ کیا اتنی دور کے لیے لفٹ کے کرنٹ ختم ہو گیا تھا؟ آپ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اللہ تعالیٰ چھت پہ اتار کے فرمائیں گے اب سیڑھی لاؤ. کیوں جانتے ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے کہ جب تم دارالاسباب میں رہو گے تو اسباب تمہیں اختیار کرنا ہوگا. بغیر اختیار کیے ہوئے اسباب کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. میری قوم کے لوگ، آپ کو اور ہمیں اس ملک میں اگر تیار رہنا ہے اور کامیاب ہونا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے. میں اس درد میں گھلا جا رہا ہوں. پورے ملک میں، وطن میں میں نے بڑے بڑے اکابرین سے یہ بات کہہ دی کہ سن لیجئے، آپ کے نازک مزاجی کی سزا میری قوم کے جوانوں کو جھیلنا پڑ رہی ہے. نازک مزاجی کیا ہے؟ ہم نے ان پچھلے 70 سالوں میں، 70 سال تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے آزادی سے سال شروع ہوتا ہے، 75 سال. ورنہ سچ تو یہ کہ اس ملک میں مسلمان پچھلے 1200 سال، بلکہ اس سے زیادہ کہہ لیجئے، جب مدھیہ پردیش کے راجہ بھوج ایمان لانے کے لیے گئے تھے تو میں 12 سال اور 1300 سال کو کہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ 1400 سال کے قریب ہو گئے اس ملک میں اسلام کے آئے ہوئے. پوری تاریخ ہے راجہ بھوج پر، پوری تاریخ ہے اس پر. اندور کے علاقے میں وہ پوری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پوری ہسٹری رکھی ہوئی ہے. میں تاریخ کا چھوٹا طالب علم ہوں، میں نے زیادہ تو نہیں پڑھا ہے لیکن تھوڑا بہت پڑھا ہے، کیونکہ احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے. آج کل ہمارے جلسوں میں جو اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقرر جو تقریر کرتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ 70% جھوٹ بول کے جاتا ہے. 70% جھوٹ دینی تقریر میں، مذہبی تقریروں میں. مسجد کے ممبر پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جلسے کے اسٹیج پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، قرآن ہاتھوں میں اچھال کر جھوٹ بولا جا رہا ہے. ارے ظالموں، کچھ تو رحم کر، کچھ تو رحم کر. تیرے گناہوں کی وجہ سے آج مسلمان ملک میں پریشان ہیں. ہندوستان کا مسلمان، اللہ نہ کرے کہ ہندوستان پہ کبھی تباہی آئے. اللہ تعالیٰ میرے اس دیش کو شانتی اور انتی کے ساتھ رکھے، آمین. لیکن یاد رکھیے گا، میرے اکابر علماء یہاں موجود ہیں، ایک درد دل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوا جا رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر اس ملک میں مسلمانوں پر کوئی تباہی آئی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف خواص کا طبقہ ہوگا، عوام کا طبقہ نہیں ہوگا. عوام کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، خواص کی بدکرداری کی وجہ سے. میں لفظ بدکرداری جامع مفہوم میں ادا کر رہا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر میرے ان اشاروں کو آپ نہیں سمجھے تو اس ملک میں اگلا حساب کتاب اب دینی اداروں کے جنسیات کے معاملے پر ہی ہونے والا ہے. یہ آج بول کر جا رہا ہوں. تیاری ہو چکی ہے، ایوان میں تیاری ہو چکی ہے. بہتر ہے ہم اور آپ خدا سے ڈریں. جو قوم خدا سے نہیں ڈرتی ہے پھر اللہ اس قوم کو ڈرانے کے لیے مودی صاحب کو بھیجتے ہیں، پھر اللہ اس قوم کو ڈرانے کے لیے جناب یوگی صاحب کو بھیجتے ہیں کہ تم بتاؤ خدا سے ڈرو گے یا خدا تم کو کوئی اور بھیجے. اس لیے یاد رکھ لیجئے، اپنے معاملات، یہ مال جو اللہ کے بندوں نے دیے ہیں یہ امانت ہے، ہم اس کے امین ہیں، مالک تو نہیں ہے. اگر یہاں حساب نہ دو گے تو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. عزیزان ملت، یہ ملک اسی راہ پر چل رہا ہے. آج اس ملک میں ہم ہزاروں سال سے ہیں، سینکڑوں سالوں سے ہیں، لیکن میں ان 75 سالوں کی بات ذرا تاکیداً کہا کرتا ہوں، زور دے کر کہا کرتا ہوں کہ بھارت جب سے آزاد ہوا تو اس 75 سالوں میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد پہلے بھی تھی، الحمدللہ آج بھی ہے. تقریباً 25 سے 30 کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں ہیں. اب آپ سے میں پوچھوں، ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے 3-3.5 لاکھ مدرسے ہیں، ہر مسلک کے مدرسے، ہر مسلک. اور آگے سنیے، مساجد کی بھی کمی نہیں ہے، مقرروں کی بھی کمی نہیں ہے. ان سب کے باوجود ان 75 سالوں میں ہم اس ملک کے
باشندوں پہ، اپنے ہندو بھائیوں پہ کوئی اچھا اسلامی اثر چھوڑ نہیں سکی۔